دوستو آپ میں سے لگ بھگ سبھی نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تو سنا ہی ہوگا، کیونکہ حضرت خالد کی گنتی نہ صرف اسلامک اتہاس کے بلکہ دنیا کے بھی سب سے بہادر یودھاؤں میں کی جاتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید ہی اتہاس کے وہ پہلے اور ابھی تک کے آخری انسان ہیں کہ جنہوں نے 100 سے بھی زیادہ جنگیں لڑی تھی، اور ان ساری ہی جنگوں میں حضرت خالد بن ولید کو جیت حاصل ہوئی تھی۔ یعنی کہ حضرت خالد بن ولید دنیا کے وہ اکلوتے یودھا ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری تھی۔ لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس بہادر یودھا کے اتہاس کی ایک ایسی گھٹنا کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کو سن کر آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ ایتہاسک گھٹنا نہ صرف بہت زیادہ ڈراؤنی بلکہ عجیب بھی ہے۔ تو دوستو حضرت خالد بن ولید سے جڑی اس ڈراؤنی اور انوکھی گھٹنا کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ میں سے بھی زیادہ تر لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ مقدس یعنی کہ پوتر شہر مکہ میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے زیادہ تر لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، یعنی پتھر اور آگ جیسی چیزوں کو اپنا خدا مانا کرتے تھے۔ نہ صرف خدا مانتے تھے بلکہ ان پر اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار رہا کرتے تھے۔ دوستو ویسے تو مکہ والوں کے بہت سارے دیوی دیوتا اور خدا ہوا کرتے تھے، لیکن ان میں سے بھی وہ جو 3 بتوں کو سب سے زیادہ پوتر یعنی کہ مقدس مانا کرتے تھے وہ 3 دیویاں تھیں کہ جن کو لات، منات اور عزا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مکہ میں کعبے کے ساتھ ساتھ اور دوسری بہت ساری جگہوں پر ان تینوں دیویوں کی مورتیاں ہوا کرتی تھی۔ مکہ کی سب سے زیادہ مشہور ان تینوں دیویوں میں سے بھی ایک دیوی جس کو عزا کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کا سب سے خاص اور سب سے بڑا مندر مکہ شہر سے باہر موجود تھا۔ یہ مندر مکہ شہر سے طائف جاتے ہوئے راستے میں اس جگہ پر موجود تھا کہ جس کو وادی نخلا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ مکہ شہر سے دور ہونے کے باوجود بھی ہر دن مکہ کے بہت سارے لوگ اس مندر میں نہ صرف پوجا کرنے کے لیے اکٹھے ہوا کرتے تھے بلکہ اپنی دیوی کے سامنے بہت سارے جانوروں کو قربانی کے طور پر بھی پیش کیا کرتے تھے۔ عرب ہسٹورین کے مطابق یہ مشہور عزا کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک شیطان عورت یعنی کہ چڑیل تھی، جس کا سایہ اس دور میں وادی نخلا میں موجود 3 ایسے خاص پیڑوں پر ہوا کرتا تھا کہ جو دیکھنے میں بہت زیادہ گھنے تھے۔ یہی عزا نام کی چڑیل عورت وادی نخلا میں موجود بتوں کے اندر پہنچ کر شیطانی آوازیں نکالا کرتی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ محسوس ہوا کرتا تھا کہ شاید یہی ہمارا خدا ہے، اور وہ لوگ اس کی آوازوں کو سن کر نہ صرف اس بت کی پوجا کیا کرتے تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس پر مر مٹنے کے لیے بھی تیار رہا کرتے تھے۔ لیکن جب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ شہر میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا تو مکہ کے لوگوں سے اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اس دیوی کی پوجا کرنے سے بھی منع کیا تھا، اور ان کو سمجھایا کہ جس کی آپ پوجا کرتے ہیں وہ کوئی خدا نہیں بلکہ ایک شیطان ہے کہ جو تم لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس پر مکہ کے لوگوں نے نہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کیا بلکہ ان سے اتنے زیادہ ناراض ہو گئے کہ ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم بھی کرنے لگے، اتنے خطرناک ظلم و ستم کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ شہر چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کرنا پڑی تھی۔ لیکن قسمت سے 10 سال گزرنے سے پہلے ہی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار پھر سے مکہ واپس آئے، اور اس بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک عام انسان کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک فاتح یعنی کہ ایک وجیتا کی حیثیت سے واپس آئے تھے، کیونکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سن 629 عیسوی میں مسلمانوں کی فوج نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیادت میں مکہ شہر کو پوری طرح سے فتح کر لیا تھا۔ مکہ کے فتح ہونے کے بعد جب شہر کا پورا کنٹرول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آ گیا تو پھر آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ وادی نخلا کی طرف جانے کا حکم دیا۔ ہاں دوستو وہی خالد بن ولید کے جن کو اسلامی تاریخ کا سب سے مضبوط اور طاقتور کمانڈر مانا جاتا ہے، بلکہ اگر یوں بھی کہا جائے کہ انہی کی وجہ سے مسلم دنیا پہلی بار سپر پاور بنی تھی تو شاید یہ کہنا بھی
غلط نہیں ہوگا، کیونکہ دوستو یہی وہ مسلم سپہ سالار تھے کہ جنہوں نے کچھ ہی دنوں میں لگ بھگ پورے مڈل ایسٹ کو فتح کر لیا تھا اور اس دور کی پرشین و بیزنٹائن جیسی سپر پاور سلطنتوں کو اسلام کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن دوستو اس بار حضرت خالد بن ولید کا مقابلہ کسی بڑی اور طاقتور فوج سے نہیں بلکہ ایک ایسی خطرناک اور طاقتور چڑیل سے تھا کہ جس کے بارے میں کوئی بھی کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ کسی بھی عام انسان کو یہ خبر نہیں تھی کہ آخر عزا نام کی یہ چڑیل کون ہے، کیسی ہے اور کتنی طاقتور ہے۔ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو ان کے 30 ساتھیوں کے ساتھ وادی نخلا کی طرف بھیجتے ہوئے ان کو یہ نصیحت کی تھی کہ اے خالد جاؤ، وادی نخلا میں آپ کو 3 گھنے پیڑ ملیں گے، وہاں پہنچ کر ان 3 گھنے پیڑوں میں سے پہلے پیڑ کو کاٹ دینا اور اس کے بعد واپس آ جانا۔ یہ حکم ملتے ہی حضرت خالد بن ولید وادی نخلا میں پہنچے اور 3 گھنے پیڑوں میں سے پہلے پیڑ کو کاٹ دیا اور اس کے بعد اپنے 30 سپاہیوں کے ساتھ واپس مکہ آ گئے۔ مکہ واپس آنے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خالد بن ولید سے پوچھا کہ خالد کیا تمہیں وہاں پر کچھ دکھائی دیا تھا؟ اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے وہاں پر کچھ بھی نہیں دکھائی دیا۔ اس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے خالد واپس جاؤ اور دوسرے پیڑ کو بھی کاٹ ڈالو۔ خالد بن ولید نے حکم ملتے ہی دوسرے پیڑ کو بھی پوری طرح سے کاٹ دیا۔ دوسرے پیڑ کو کاٹنے کے بعد جب مکہ شہر میں واپس آئے تو ایک بار پھر سے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال کیا اور ان سے کہا کہ اے خالد کیا دوسرے پیڑ کو کاٹتے وقت تمہیں وہاں پر کچھ دکھائی دیا تھا؟ اس پر خالد بن ولید نے ایک بار پھر سے وہی جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، وہاں مجھے کچھ بھی نہیں دکھائی دیا۔ اس پر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر سے کہا کہ اے خالد جاؤ اور تیسرے پیڑ کو بھی کاٹ ڈالو۔ اس بار جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے اور آخری پیڑ کو کاٹنے کے ارادے سے وادی نخلا میں پہنچے تو وہاں پہنچ کر حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیل عورت پوری طرح سے ننگی حالت میں کھڑی ہوئی ہے اور اپنے سارے بالوں کو پھیلا کر غصے میں اپنے دانتوں کو پیس رہی ہے۔ اس چڑیل عورت کے پیچھے دبیہ نام کا وہ انسان بھی موجود تھا کہ جس کی ذمہ داری اس مندر کی حفاظت کرنا تھی۔ دبیہ نام کے اس آدمی نے کہا اے عزا، خالد کے اوپر ایک زوردار حملہ کرو، پیچھے نہ ہٹو، اوڑھنی اتار دو، کیونکہ اگر آج تم نے خالد کو قتل نہ کیا تو جلت کی مستحق ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے عزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں اور تجھ کو پاک بھی نہیں مانتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا ہے۔ بس یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چڑیل عورت پر اپنی تلوار سے حملہ کیا اور ایک ہی حملے میں وہ چڑیل اور خطرناک عورت پوری طرح سے آگ کے کوئلے میں بدل گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے نہ صرف اس تیسرے اور آخری پیڑ کو پوری طرح سے کاٹ ڈالا بلکہ اس آدمی کو بھی قتل کر دیا تھا جو عزا کو حضرت خالد بن ولید پر حملہ کرنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شہر واپس آئے اور پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ پورا قصہ سنایا۔ یہ سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اے خالد، وہ کوئی عام چڑیل نہیں بلکہ عزا تھی اور آج ہم نے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ آج کے بعد اس چڑیل عورت کا نام لینے والا بھی پورے عرب علاقے میں نہیں ہوگا۔ اور دوستو ایسا ہی ہوا، کیونکہ عزا نام کی جو شیطان عورت پورے عرب علاقے میں سب سے زیادہ پاک یعنی کہ پوتر مانی جاتی تھی، آج کے دور میں پورے عرب علاقے میں کوئی انسان اس کی عبادت کرنا تو دور بلکہ اس کے نام سے بھی واقف نہیں ہوگا۔ لیکن دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ عرب دنیا کی سوشل میڈیا پر ایسا کچھ چل رہا ہے کہ جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لات، عزا، منات جیسی مورتیوں کو دوبارہ سے پوجا جانے لگا ہے۔ تو دوستو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ فی الحال آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو میں اگر آپ کو کچھ بھی نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اس کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی اسی طرح کی نئی جانکاری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔